السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جئیں کے 14 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر عدیل زارا کو کہتا ہے کہ تمہیں ساتھ کی اتنی فکر رہتی ہے اور یہ رنگ بھی اس کے سائز کی ہے تو پھر اسے ہی دے دو، آج کے بعد تم نے ساتھ سے نہیں ملنا ہے۔ یہ بات سن کر زارا کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی ایسی سوچ ہے۔ اتنی دیر میں عدیل مسکرانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا، تمہیں میری ہر بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اچھی بات ہے تم نے اپنے دوست کا ساتھ دیا ہے۔ دوسری طرف زینی یہاں پر سعد کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم زہرا کی رخصتی پہ کہاں چلے گئے تھے، تم تو نظر ہی نہیں آئے ہو۔ سعد یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں اس کو رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، ویسے بھی وہ رخصت ہو کے اتنی زیادہ دور جا رہی تھی۔ زینی یہ بات سن کر تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف احمد صاحب فریدہ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بہو گھر میں آ گئی ہے، کوئی بھی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور تمہاری اور ثروت کی جو بھی بات ہے وہ بھی ختم کر دو۔ فریدہ کہتی ہے کہ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں اسے خود بیاہ کے لے کے آئی ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی بھی بات اس سے کرتی پھروں۔ یہاں پر صبح ہوتی ہے تو عدیل زارا کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے بریک فاسٹ بنانے چلا جاتا ہے۔ یہ سب ماہی بھی دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہاری دلہن کو بنا کے ہی دینا تھا ناشتہ، تم خود آگے۔ عدیل کہتا ہے تو اس میں کیا بات ہو گئی اگر میں بنا رہا ہوں، ویسے بھی چائے بن گئی ہے، آپ بھی پی لیجئے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ماہی کہتی ہے کہ تمہیں بڑی بات نہیں لگ رہی ہے، تم زارا کی عادتیں خراب نہ کرو، ایک دفعہ عادتیں خراب ہو جائیں پھر لڑکیاں باز نہیں آتی ہے۔ تبھی عدیل کہتا ہے کہ آپ کو بھی تو ہمیشہ سے ایسے شوہر کے ہی تھی نا تمنا، اور میں ایسا کر رہا ہوں تو آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی زارا کی آنکھ کھلتی ہے وہ فوراً سعد کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ امی کو کہو کہ ناشتہ لے کر آئیں، مامی کہہ رہی تھی کہ ناشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جب سعد یہ بات سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ناشتہ لے کر آنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال میں وہاں پر جاؤں گا تو تمہاری یہ بات بتا دوں گا۔ اتنی دیر میں عدیل ناشتہ لے کر آ جاتا ہے زارا کے لیے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بریک فاسٹ اور چائے بنائی ہے، پی کے بتاؤ کیسی بنی ہے۔ زارا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا بریک فاسٹ بنایا ہے، ایسے کرنا آپ روز میرے لیے بریک فاسٹ بنانا کرنا۔ تو کہتا ہے کہ جو آپ کا حکم۔ یہاں پر ماہی آتی ہے اور آ کر اپنی امی کو کہتی ہے کہ حد ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا تو کچن میں لگا ہوا ہے بیوی کے لیے ناشتے بنانے کے لیے، بلکہ اب تک تو بنا کے اسے بیڈ پہ سرو کر رہا ہوگا۔ جب یہ بات کا فریدہ کو پتہ لگتا ہے تو وہ تاؤں بلاؤں ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حد ہو گئی ہے، میں ابھی جا کر اس سے پوچھتی ہوں۔ لیکن ماہی اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ نے زارا کو کچھ نہیں کہنا، بس دعائیں دینی ہے، پیار سے ہی اسے ہم ماریں گے، آپ یہ ٹینشن نہ لیں۔ یہاں پر سعد آ کر جیسے ہی بتاتا ہے ثروت کو اور ساتھ ہی اپنی امی کو بھی کہتا ہے کہ میں زارا کی طرف جا رہا ہوں ناشتے کے لیے۔ اتنی دیر میں اس کی امی کہتی ہے کہ حد ہو گئی ہے، ثروت نے ابھی تک ناشتہ نہیں بھیجا ہے، یہ تو صدیوں سے رسم چلتی آ رہی ہے۔ یہاں پر ڈولی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی اتنی انسلٹ کے بعد آپ پھر بھی اس کے سسرال جائیں گے، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اس کی امی کہتی ہے کہ زارا کے سسرال کا معاملہ ہے، تم چپ کرو، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ دوسری طرف سعد جب ثروت کو یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ زارا نے مجھے صبح صبح فون کیا اور وہ ناشتے کا کہہ رہی تھی، اس کی امی پریشان ہو جاتی ہے۔ سعد کہتا ہے ویسے بھی احمد انکل نے تو منع کر دیا تھا کہ ہمیں ناشتے واشتے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی دیر میں ماہین کہتی ہے کہ ہاں تو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی نا، ایسے کیا زارا بار بار فون کر کے ہمیں کہتی رہے گی۔ اس کی امی کہتی ہے تو وہ کوئی غلط بات بھی تو نہیں کہہ رہی ہے، تو صدیوں سے رسم چلتی آئی ہے اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا لیکن میری سنتا ہی کون ہے۔ یہاں پر فریدہ جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ زارا کہاں پر رہ گئی ہے، اتنی جلدی جلدی شادی ہو گئی ہے کہ ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکے۔ احمد صاحب کہتے ہیں کہ بس کرو، اب تم ہر چیز کا ذمہ دار زارا کو ہی کیوں دیتی رہتی ہو۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر ماہی بھی بولتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں بھئی مرحا کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، بہنوں کے کتنے چاہ ہوتے ہیں بھائیوں کی شادی کے لیے، وہ بھی ویل چیئر پہ بس پھرتی رہی۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر زارا بھی آ جاتی ہے مرحا کو لے کر۔ تبھی احمد صاحب اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں پر رہ گئی تھی، تمہیں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تبھی یہ بات پر ماہی کہتی ہے کہ اس کے لیے تو ویسے بھی ٹی سرو ہو رہی تھی، اسے کیا ضرورت ناشتے واشتے کی۔ پھر بھی زارا بیٹھ جاتی ہے اور سب کے ساتھ ناشتہ کرتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر سارے زینی ناشتے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ماہین اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو، مجھے تو ان چوچلوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ زینی کہتی ہے کہ امی نے کہا ہے۔ یہاں پر علی
سعد کو کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی اچھے انسان نکلے ہو اور امی کا اتنا خیال رکھتے ہو، امی کو تم مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ تبھی سعد کہتا ہے کہ اب تم نہیں ہوتے ہو تو تمہاری جگہ کسی نے تو لینی ہے نا، اسی لیے۔ اس بات پہ ثروت کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعد نے ہمیشہ مجھے بیٹوں کی کمی محسوس ہونے نہیں دیا، میرے لیے تم اور سعد دونوں ایک جیسے ہی ہو، بس اب جلدی کر لو۔ یہاں پر منظور شائستہ کو صفائیاں دے رہا ہوتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، آج کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کر دو۔ شائستہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی معافی سے دور ہی رکھو اور مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں یہی سمجھوں گی کہ آپ باہر رہ رہے ہو۔ یہاں پر علی جیسے ہی ڈولی کو لینے آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی ناراض ہو، رات بھی تم نے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی تھی، آؤ ہم زائرہ کے سسرال جا رہے ہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تبھی ڈولی کہتی ہے کہ جب آؤ گے پھر میں آپ کو بات بتاؤں گی، اور خیر میں نہیں جا سکتی کیونکہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو اپنی ماں کے پاس رہنا ہے نا، کیونکہ جس کی ماں ہوتی ہے اسے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر زائرہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی عدیل اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں پریشان ہو؟ زائرہ کہتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، میں نے کتنی دفعہ فون کیا، ایسے کریں آپ ابو کو فون میں لائیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تبھی اس کی پریشانی دیکھ کے عدیل اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں بس پہنچنے والے ہوں گے۔ یہ بات سن کر ذرا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی میں بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک ہمیں شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔